حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ رب العزت رمضان المبارک کے ہر دن اور ہر رات میں جہنم سے جہنمیوں کو بری کرتے ہیں، اور رمضان المبارک کے ہر دن اور ہر رات میں اللہ رب العزت ہر مومن کی کوئی نہ کوئی دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ اللہ رب العزت سے کتنا مانگتے ہیں۔ قبولیت کا اشارہ تو دے دیا گیا ہے۔ ہمیشہ مانگنے والے کو اپنے دامن کو چھوٹے ہونے کا شکوہ رہا ہے، مگر دینے والے کے خزانے بہت بڑے ہیں۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ یہ تو مانگنے والے پر منحصر ہے، جیسی فریاد کرے گا ویسا ہی انعام ملے گا۔ اللہ کے بندو، دنیا دار لوگ بھی فقیروں کے بھیس کا لحاظ کرتے ہیں۔ اگر رمضان المبارک میں کوئی بندہ نیکیوں کا بھیس بنا کر اللہ سے مانگے گا تو اللہ تعالیٰ کیوں لحاظ نہیں فرمائیں گے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، یقیناً یہ رمضان المبارک کا مہینہ تمہارے پاس آ چکا ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، اور جو بندہ اس کی خیر سے محروم ہوا وہ ساری ہی خیر سے محروم ہوا، اور اس کی خیر سے وہی بندہ محروم ہوتا ہے جو حقیقت میں محروم ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، طبرانی شریف کی روایت ہے، رمضان تمہارے اوپر آ گیا ہے جو برکت والا مہینہ ہے، اس میں اللہ رب العزت تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور تم پر رحمت نازل فرماتے ہیں، تمہاری خطاؤں کو معاف کرتے ہیں، دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، اور اس میں تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں۔ تنافس کہتے ہیں نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کو، اس لیے ہر بندہ یہ کوشش کرے کہ میں زیادہ عبادت کرنے والا بن جاؤں۔ جیسے کلاس میں امتحان ہوتا ہے تو ہر بچے کی کوشش ہوتی ہے کہ میں فرسٹ آ جاؤں، اسی طرح رمضان المبارک میں ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم زیادہ عبادت کرنے والے بن جائیں۔ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل چاہتا ہے کہ میں سب سے زیادہ عبادت گزار انسان بن جاؤں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے جسم سے گناہ کرنا چھوڑ دو تو انسانوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ لمبی لمبی نفلیں پڑھنے کا فائدہ تب ہی ہوگا جب اپنے من کو صاف کریں گے ہم، یہ نہ ہو کہ اوپر سے لا الہ اور اندر سے کالی بلا۔ تسبیح بھی پڑھتے ہیں اور جھوٹ بھی نہیں چھوڑتے، اور لوگوں کے دلوں کو تکلیف بھی پہنچاتے رہتے ہیں۔ کسی ذرا سی بات پہ دماغ گرم ہوتا ہے تو گھر کے اندر تہلکا مچا دیتے ہیں، حالانکہ یہ صوفی صافی بنے پھرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ عبادت صرف لمبی لمبی نفلیں پڑھنے اور تسبیح پھیرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنے جسم سے گناہوں کو چھوڑ دینے کا دوسرا نام عبادت ہے۔ ایسا بندہ اللہ رب العزت کو بڑا محبوب ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث بیان کی ہے، وہ فرماتے ہیں، جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، قیامت کے دن اس میں سے روزہ دار گزریں گے، ان کے سوا کوئی بندہ اس دروازے سے نہیں گزر سکتا۔ آواز دی جائے گی کہ روزہ رکھنے والے کہاں ہیں؟ روزہ دار کھڑے ہو جائیں گے، ان کے سوا کوئی اس میں سے داخل نہیں ہو سکے گا، اور جب وہ داخل ہو جائیں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ جب لوگ اس دروازے میں سے داخل ہوں گے تو فرشتے ان کو یہ آیت پڑھ کر سنائیں گے، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، تم کھاؤ پیو، یہ بدلہ ہے ان ایام کا جو تم نے اللہ کی عبادت میں گزارے تھے۔ مقصد یہ ہے کہ رمضان میں تم بھوکے پیاسے رہتے تھے، اب تم اس دروازے میں سے داخل ہوئے ہو، اب تمہیں اللہ کی نعمتیں ملیں گی، لہٰذا تم ان نعمتوں کو کھاؤ اور پیو۔ روزہ اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے کے درمیان ایک خفیہ معاہدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی میرے ذمے ہے۔ چنانچہ باقی ہر قسم کی عبادت کا ثواب فرشتے لکھتے ہیں، مگر روزے کے بارے میں فرشتے یہ لکھتے ہیں کہ اس نے روزہ رکھا، اس کا اجر اور بدلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دیں گے۔ اس میں ایک نکتہ ہے، اس کو خوب سمجھ لیں کہ ہر دینے والا اپنے مقام کے مطابق دیتا ہے۔ فرض کریں کہ اگر کوئی سائل آ کر مجھ سے مانگے تو میں اپنی حیثیت کے مطابق اسے 1 روپیہ دے دوں گا، اور اگر وہی آدمی ملک کے کسی امیر آدمی سے مانگے تو وہ 1 روپیہ دیتے ہوئے شرمائے گا، ہو سکتا ہے کہ وہ اسے 1000 روپیہ دے دے، اور اگر وہی آدمی سعودی عرب کے بادشاہ سے جا کر مانگے تو وہ اسے 1000 بھی دیتے ہوئے شرمائے گا، وہ اسے 1,00,000 روپیہ دے گا۔ بلکہ ہم نے سنا ہے کہ وہاں کروڑوں چلتے ہیں، اس سے کم کی بات ہی نہیں ہوتی۔ جب دنیا کے بڑے بڑے لوگ اپنے مقام اور حیثیت کے مطابق دیتے ہیں تو یہاں سے یہ سمجھ لینی چاہیے کہ قیامت کے دن جب روزے کی عبادت کا اجر اللہ تعالیٰ دیں گے تو وہ بھی اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیں گے۔ بعض محدثین فرماتے ہیں کہ حدیث پاک کے الفاظ تو یہی ہیں، مگر اعراب میں فرق ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ بھی میں خود ہوں، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ روزے کے بدلے اپنے دیدار عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔